اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین تحریک کرپشن پاکستان عامر بلال دستی۔ آج نہایت اہم اور موضوع گفتگو پر ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ایک نہایت اہم اور پیچیدہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ غریب کسان، غریب مزدور اور وہ تمام غربا اور وہ سفید پوش طبقہ جو اس سے متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ پہلے بھی اس حوالے سے بینکوں سے لون لیا کرتے تھے اور وہ لون وہ اپنی مختلف دوران کے اندر وہ واپس بھی ان کو چکتا کر دیا کرتے تھے، مگر نہایت افسوس بلکہ صد افسوس اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ پالیسی بھی دے دی ہے کہ آپ اپنا جو لون ہے آپ فی الفور ابھی آپ واپس نہ کریں، جب یہ کرونا کے دن اور لاک ڈاؤن کے دن ختم ہو جاتے ہیں آپ اس کے بعد بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی بینک ملازمین کا ان کے گھروں میں جانا، ان کو ہراساں کرنا، یہ نہایت ایک افسوسناک امر ہے۔ ہمارے سامنے ہے ممبران اسمبلی اور دوسرے تمام گورنمنٹ کے عہدیداران اس بات پر بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ بیچارہ غریب جس کا کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو چکا ہے، جس کا بزنس ختم ہو چکا ہے، جو اپنی پوری کی پوری ہر قسمی کاموں سے جس کو مزدوری نہیں ملتی، اب اس کو اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھوک سے نڈھال ہے، ان دنوں کے اندر وہ کیسے اپنے قرض چکتا کرے گا؟ تو خدارہ ممبران اسمبلی کو اس معاملے پر غور کرنا چاہیے۔ میں تو یہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کا یہ ضلع لیا بہت ہی پسماندہ اور غریب لوگوں کا ضلع ہے، اس کے اندر اس بات کی بہت زیادہ انتہائی اہم جو اس ٹائم ضرورت ہے کہ اس کو آفت زدہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا گورنمنٹ کو۔ حکومت پنجاب کو خصوصاً اس معاملے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، تو اگر اس کو آفت زدہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو ہمارے بہت سے لوگ جو بھوک سے نڈھال ہیں اور جو ہمارا کسان طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، ان کو ایک تو مختلف ان کو سہولیت بھی میسر کر دے گی گورنمنٹ، اور اگر یہ کام نہیں کیا جاتا تو کم از کم اتنا تو ضرور کیا جانا چاہیے کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ پالیسی بھی دے دی ہے کہ آپ کسی سے کوئی قرضہ وصول نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے پرائیویٹ بینک مالکان کیسے یہ حکم دے رہے ہیں کہ جائیں آپ ہمارے جو ان کے کلائنٹس ہیں، آپ جائیں ہمارے کلائنٹ سے پیسے کلیکشن واپس کریں اور ان کا قرض جو ہے انہوں نے لیا تھا وہ واپس پے کریں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بینک ملازمین ہیں، چاہے وہ ہمارے بینک مالکان ہیں، چاہے وہ بینک منیجر صاحبان ہیں، ان کو باقاعدہ ان دنوں کے لیے پالیسی مرتب کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو غریب طبقہ ہے تاکہ وہ مزید نہ پیسے، اس کا پرسان حال اگر کوئی بنے نہ بنے، انشاءاللہ تحریک کرپشن پاکستان کا ہر ممبر اس کا غریب لوگوں کا پرسان حال ہوگا۔ ہم کسی طور پر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے غریب نوجوانوں کو، ہمارے غریب بزرگوں کو کوئی بھی بینک ملازم یا بینک منیجر آ کر ہراساں کرے، ان کو تنگ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم اس وجہ سے ہم یہ التماس کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ان معاملات کو فی الفور دیکھے تاکہ یہ معاملات بالکل کسی اچھی اس نظر ہوں، تاکہ یہ جو غریب طبقہ جو پس رہا ہے یہ مزید آئندہ اس طریقے سے نہیں پسنا چاہیے۔ اب جب ان کے گھروں کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آپ ہمیں قرضہ نہیں دیتے، یہ نہایت افسوسناک امر ہے، ایسا بیہیویئر کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ ارے بھائیو، غریب ممالک میں ہوں چاہے امیر ممالک ہوں، کسی بھی ملک کے اندر یہ پالیسی نہیں ہوتی کہ ایک آفت اوپر سے آئی ہوئی ہو، کرونا جیسی آفت کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، پھر ہم جا کر ان کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارے تو آپ کلائنٹ ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں۔ یہ طریقہ کار نہایت نازیبا ہے، ایسا کرنا میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کے منافی ہے۔ آپ سفید پوش لوگ بھی قرضے وغیرہ لیتے ہیں تو ان کو جا کر اس طریقے سے ہراساں کرنا
یہ نہایت افسوسناک باتیں ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا۔ تو میں تمام پرائیویٹ بینک مالکان اور بینک منیجر صاحبان اور تمام ان کے ملازمین سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خصوصاً ان دنوں میں آپ سے ہاتھ باندھ کر التماس کر رہا ہوں کہ ان دنوں خصوصاً آپ ہمارے غریب طبقے کو چھوڑ دیں، ان دنوں آپ ان پر رحم کھائیں، تاکہ وہ آپ کے رحم کی وجہ سے اب وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ جب یہ کرونا ختم ہوتا ہے، جب یہ دوبارہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے، جب وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، آپ کے قرض چکا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بندہ قرض لیتا ہے تو وہ یہ بھی سوچ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو چکانا ہے، اگر وہ چکانے والے ہوتے ہیں تو آپ مزید لوگوں کو قرض دیا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ٹائم مین ضرورت ہے کہ آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمارے کسی غریب بھائی کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو آپ مہربانی کر کے ان کو ہراساں نہ کریں۔ اور میں ان تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں، کسان بھائیوں سے، بزرگوں سے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خصوصاً اگر کوئی بھی بینک مالکان، کوئی منیجر، ان کے کوئی بھی نمائندے اگر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو ہراساں کرتے ہیں تو آپ فی الفور پولیس کو کمپلین کریں ان کی، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تو اس حوالے سے پالیسی دے دی ہے کہ ان سے کوئی قرضہ واپس نہ لیا جائے۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ ضرور قانون کو فالو نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کو ہراساں کرتے ہیں غیر قانونی طور پر، آپ کے کسی موضع کے اندر، آپ کے کسی چکوک کے اندر یہ لوگ آتے ہیں، تو آپ فی الفور پولیس سے رابطہ کریں، ان کو انفارم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔